یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جا من اقصی المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. ایک شخص اس شہر کے آخری حصے تک دوڑتا ہوا ہے، کتنی دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا. سبحان اللہ. نہیں، اس کا یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آخری حصے سے، یعنی وہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھا بلکہ وہ دور سے سفر کر کے آیا ہے ان کو بتانے کے لیے. یعنی سفر تبلیغ کے لیے، علم کے لیے آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ سفر کا بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگا اپنی قوم کو، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر مت چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، وہ راہ راست پر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک کسوٹی بھی ہے نا دین والے کی، کو صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ شخص قبول اسلام کر چکا تھا. ٹھیک ہے. تو اب قبولیت اسلام کے بعد اس کا ایک ہی عمل نظر آتا ہے، وہ ہے تبلیغ. ٹھیک ہے. کوئی ایسا اس کی عبادت کا ذکر نہیں آتا، کچھ نہیں. یعنی کہ اس سے ایک اور بات کہ جب انسان کسی ایک کو پتہ چلے نا ہدایت کا یا دین کی تعلیم کا یا کسی اچھی بات کا، تو وہ اس کو اپنے تک نہ رکھے، کنجوسی نہ کرے دین کی تعلیم میں، دین کی بات میں ہاں بتائے دوسروں کو. ٹھیک ہے نا. یہ کتنی اچھی بات ہے. اور جو بات ابھی آگے سورہ مومن میں بھی پڑھیں گے اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جادوگروں والا معاملہ، کہ بعض اوقات کسی، یعنی اگر میں یوں کہوں ایلین، یعنی کسی آؤٹ سائڈر کی بات جو ہے وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ہوتی کسی معاشرے میں یا کسی قوم کو، لیکن جب وہ معاشرے کا اپنا بندہ بول دیتا ہے نا، قوم کا اپنا بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے نا اس کے ساتھ جو کہ آؤٹ سائڈر تھا، تو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ بات. اب یہ جو شخص تھا یہ اس قوم کا بندہ تھا جو قوم نبیوں کو جھٹلا رہی تھی. تو اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ نہیں میں بتاتی ہوں، چلو میں بھی بتاؤں، میں نا میرا کام بھی ہے کہ میں بھی کچھ کروں. حالانکہ دیکھیں رسول کہہ چکے ہمارا کام پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا، تو وہ کام ویسے بھی ہو جانا تھا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سمجھی. ٹھیک ہے. کہ اور پھر باقاعدہ طور پہ تبلیغ کی کہ دیکھو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ تو تمہیں اچھی راہ راست پر لگا رہے ہیں، خود بھی راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اب دیکھیں اپنے آپ کو رکھ کر بعض کا تبلیغ اس انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قوم کو نہیں مخاطب کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا. وَمَا لِي، آیت 23واں پارہ شروع ہو گیا ماشاء اللہ. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا کہ میں جو ہے نا اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ ان کو ایک دم سے ان کے ضمیر پر ضرب نہیں کرتی، بلکہ بات پہنچ بھی جاتی ہے اور وہ بات اپنے اوپر رکھ کر جب بات کی جائے. ٹھیک ہے نا. کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ پہنچا سکے، نہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں کھلی یقیناً گمراہی میں ہوں. میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا. اچھا، اب یہ اتنی زبردست تبلیغ کر کے، اور آپ کو پتہ ہے قوم نے کیا کیا اس کے تحت؟ قوم نے اس کو مار ڈالا اس کی تبلیغ کی وجہ سے، حدیث سے اور پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو کہ جنت میں چلے جا. کالا یا لیتی قومی یعلمون، وہ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا. اس کو ابھی بھی قوم کا غم تھا. ٹھیک ہے. اور اس کو یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس کا، میں یہی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی تبلیغ دین اللہ کو اتنی پسند آئی کہ عام شخص ہے، اس کا نام بھی نہیں بیان کیا جا رہا، مگر اللہ نے اس کو. اور دیکھیں اگر ایک بات ہے، اگر ہم اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے وفات بھی پا جائیں گے تو جنت سامنے، بلکہ یہاں کی زندگی سے زیادہ اچھی زندگی کہاں پر. یہ تو خیر میں ہی رہا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا کوئی خاص عمل نہیں آ رہا، نماز کا ذکر نہیں آ رہا، روزے کا ذکر نہیں آ رہا، زکوٰۃ کا نہیں، لیکن تبلیغ کا ذکر آ رہا کہ جتنا پتہ تھا اس نے بتایا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا، بمغفرلی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرم یعنی عزت دار لوگوں میں شامل کیا. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ اس طرح ہم اتارتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیز تھی، یا کہ وہ سب کے سب بجھ گئے. یعنی جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے حجت تمام کر دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے جو کہ سورہ یاسین